منسٹر صاحب نے بھی ان کو ہدایتیں دی ہیں ان ساری پاور کمپنیز کو کہ برائے مہربانی جب بارشیں ہو رہی ہیں تو کیونکہ نکاسی آپ صرف تب پاسبل ہے جب وہ پمپنگ مشینز چلتی رہیں، اور پمپنگ مشینز ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ تر پمپنگ مشینز ایسی ہیں جو کہ وہ الیکٹریسٹی پہ چلتی ہیں، تو وہ ہمارے اس میں ایشوز رہے ہیں۔ اس کے بعد جو مین ایشو جب بجلی کی بات کر رہا تھا تو کل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل سولر کے سسٹمز جو ہیں وہ اس کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور نہایتی اہم موڑ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح ریلیف دے رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو 2 ماہ کے لیے بجلی کے ریٹ کم کر دیے یا ہم نے ٹیمپرری لوگوں کو ریلیف دے دیا۔ جس طرح میں نے کہا کہ پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید نے تھر کول کا خواب دیکھا اور پھر اس وقت وہ پروجیکٹ بند کیا گیا، پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے وہی تھر پارکر کا پروجیکٹ شروع کیا، اور الحمدللہ تھر پارکر جو ہے وہ میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر تھر پارکر ہی بدلے گا، اور یہ آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آئندہ جنریشن دیکھیں گی کہ تھر پارکر کے کوئلے سے بجلی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوگی۔ اور ایک ہوتی ہے خالی جھوٹی باتیں، یہ ثابت کر کے دکھا دیا۔ لوگ تو شروع میں کہتے تھے کہ تھر پارکر کے نیچے کوئلے کب نکلے گا، کب بجلی بنے گی، تو تھر پارکر کے کوئی مائننگ کرنے سے مائننگ بھی ہو گئی، کوئلہ بھی نکل گیا، اس سے بجلی بننا بھی شروع ہو گئی، اور پاکستان کی سستی ترین بجلی جو ہے وہ تھر پارکر کے کوئلے سے بننا شروع ہو گئی ہے۔ اسی کی جو ہے اور ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف شو بازی پہ یقین نہیں رکھتی، پیپلز پارٹی فوٹو سیشنز پہ یقین نہیں رکھتی، پیپلز پارٹی ٹیمپرری سولوشنز پہ یقین نہیں رکھتی، پیپلز پارٹی ایسے کام کرنا چاہتی ہے جس سے آج ہماری عوام کو فائدہ ہو، ان کے بعد ان کی جنریشنز کو فائدہ ہو، اور اس کے بعد ان کی جنریشنز کو فائدہ ہو۔ تو جو نسلیں ہیں وہ یاد کریں پیپلز پارٹی کو، جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی طاقت ملک کو بنایا یا آئین دیا، تو نسلیں آج شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا ان کی جنریشن شاید ہمارے ساتھ موجود نہ ہو، لیکن اب وہ نسلیں دعائیں دے رہی ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ آپ نے ایٹمی طاقت بنایا کہ آج کوئی بھی دنیا کا ٹیڑھا مڑا ملک بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ کسی غلط آنکھ سے ہمارے ملک کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ آپ نے ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی، تو وہ بھی ہمارے اس ملک کے ڈیفنس کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، ایک بہت بڑی ایک سہولت تھی کہ کوئی بھی ملک جو ہے ہم سے جو ہے وہ کوئی ایجوٹیشن نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے محترمہ کے ویژن کے بعد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ کے ویژن کو آگے لکھتے ہوئے جس طرح تھر پارکر کا کوئلہ نکالا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ کچھ ہم نے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، نہیں، یہ پاکستان کا مستقبل تھر پارکر کا کوئلہ انشاءاللہ تعالی بدلے گا۔ اور یہ میں آپ کو بڑے آپ ماہرین کو بلا کے بیٹھ جائیں، یہ دستاویز بنا لیں اس کو کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تقدیر کا سب سے بڑی جو بہترین چیز جو آئے گی، ریولیوشن آئے گا، وہ تھر پارکر کے کوئلے سے آئے گا۔ تو اس کے میں کہہ رہا تھا کہ جی کل جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے 2 لاکھ خاندانوں کو ریلیف سے مل رہا ہے فرسٹ فیز میں، اور وہ کن کو مل رہا ہے، یہ نہیں کہ جی کوئی میرا جاننے والا ہے، آپ کا جاننے والا ہے، کسی اور کا جاننے والا ہے، یہ کرائیٹیریا ہے۔ کرائیٹیریا یہ ہے جو کہ ایک ہمارے پاس ایک بہت اچھی اسٹڈی پاکستان کے بعد اچھے نمبرز پڑھیں، وہ ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سرویز، جس میں غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو کے سرویز ہیں، ان کے پورے انفراسٹرکچر، ان کی پوری ڈیٹیلز ہیں، یہاں جن کی تنخواہیں کتنی ہیں، ہاؤس ہولڈ کتنے ہیں، اور یہ لوگ ڈیزرونگ ہیں، ان ڈیزرو لوگوں کو 2 لاکھ خاندانوں کو 2 مہینے کے لیے کوئی بجلی کم نہیں ہوگی ان کے لیے، ان 2 لاکھ خاندانوں کو 2 سال کے لیے فائدہ نہیں ہوگا، ان کو لائف ٹائم کے لیے مفت بجلی فراہم ہوگی سولر سولوشن سے، لائف ٹائم کے لیے ان کی جان چھوٹ گئی، کوئی بجلی کا بل نہیں بھرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ریولیوشنری اقدام چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا، اور یہ پاکستان میں کسی بھی صوبے میں اس طرح کی مفت میں سولرز نہیں دیے گئے پبلک کو
جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت انڈر دا چیئرمین شپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کام کر رہی ہے. اور یہ ویژن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آج دن تک چل رہا ہے. حکومتیں تبدیل ہوئیں، سب چیزیں ہوئیں، لیکن ان کو سب نے کچھ نے نام تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن پروجیکٹ کو کوئی کسی نے چھیڑنے کی کوشش نہیں کر سکا، کیونکہ وہ پروجیکٹ اتنا اچھا تھا. کام ہمیشہ ایسے ہوں کہ لوگ جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں. اس لیے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی شو بازیوں پہ یقین نہیں رکھتی، تو ہم نے صرف وہ کام کیے ہیں جس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا اور لائف ٹائم ملے گا. اور یہ یہاں تک بات 2 لاکھ فیملیز تک نہیں رکے گی، یہ آگے بھی جائے گی. جس طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پر 21 لاکھ گھر سندھ حکومت بنانے جا رہی ہے. میں نے کہا کہ سیلاب پنجاب میں بھی آئے، سیلاب خیبر پختونخوا میں بھی آئے، سیلاب بلوچستان میں بھی آئے، لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں تھی تو سندھ کے 21 لاکھ افراد کے لیے گھر بن رہے ہیں اور لائف ٹائم کے لیے. اور جس طرح کل بھی چیف منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ اس بار جو بارشیں آ رہی ہیں تو جن لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں تو جن کے نہیں بنے ہوئے تھے وہ ان گھروں میں پناہ لے رہے ہیں، اور وہ لوگ سڑکوں پہ روک کر جو ہے وہ دعائیں دے رہے ہیں سندھ حکومت کو، سندھ حکومت کی چیف منسٹر کو، ان کی کابینہ کو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو دعائیں دے رہے ہیں کہ جی مہربانی آپ نے ہمیں ایسا ریلیف پرووائڈ کر کے دیا ہے کہ اب ہم ان برساتوں میں بھی ہم ڈوب نہیں رہے. یہ ہے مستقل مزاجی، اور ان غریب لوگوں کو یہ ہیلپ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی وہ دور دور نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنائے گی. تو جو آج ہم فیسلٹیز، چاہے گھروں کی فیسلٹیز، چاہے تھرکول کی فیسلٹیز، چاہے سولر انرجی کی فیسلٹیز، چاہے آج ہم ہاسپٹلس کی جو بیسٹ فیسلٹیز ہیں جو کوئی صوبہ اور نہیں کر سکا، آج بھی وہ جو بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں ان صوبوں سے لوگ علاج کرانے کے لیے سندھ میں آتے ہیں، یہاں سے علاج کرانے کے لیے کوئی اور نہیں جاتا، اور ہم کو ویلکم کرتے ہیں. ہم میں کسی قسم کی خدا نہ خواستہ کوئی وہ نہیں، ہم نے یہ پورے پاکستان کے لیے فیسلٹی کھولی ہوئی ہے. پوری دنیا سے لوگ بھی آ کے ہم سے جو ہمارا سائبر نائف ہے وہاں پہ علاج کروا رہے ہیں. تو ہمارے تو ویژن ہی انسانیت دوست ویژن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو باقی صوبے بھی آج الحمدللہ وہ ہمارے ماڈل کو، ہم تو کہتے ہیں کریں، اچھے کام کو کرنا چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ باقی صوبے بھی وہاں پہ NICVDs بنائیں، آپ کو جو ٹیکنیکل ہیلپ ہوگی ہم کریں گے. باقی صوبے بھی جو ہے یہاں پہ سائبر نائف بنائیں، باقی صوبے بھی لیور اور ٹرانسپلانٹ کے مفت میں علاج کروائیں جس طرح ہم کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر پاکستانی کو سہولت مل سکے گی، ہم قیمتی جانیں بچا سکیں گے. تو سندھ جو ہے الحمدللہ سندھ، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم شو بازی یا وعدے نہیں، ہم عمل کرتے ہیں، اور ہم نے وہ عمل کر کے دکھائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی عمل کرتے رہیں گے. ہمارے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹس ہیں، اور الحمدللہ اس کی ریکگنائزیشن بھی، جو ہمارا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ایوارڈز ملے ہوئے ہیں. پاکستان میں کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو انٹرنیشنل ایوارڈز ملے ہیں جو کہ ہمارے ہاؤسنگ پروجیکٹ کو ملے ہوئے ہیں. تو یہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہر فیلڈ میں کوشش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے. ہم ٹرانسپورٹ میں بھی محنت کر رہے ہیں. پاکستان کی پہلی EV بس بھی ہم لے کر آئے، یہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا یہ ویژن تھا. پنک بسز خواتین کے مخصوص بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لے کے آئی. اس طریقے سے پہلی EV ٹیکسیز بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے شروعات کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب نیور اینڈنگ چیپٹر ہے، کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ صرف مجھے اس بار زیادہ سے زیادہ پبلک کی خدمت چاہیے، زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت چاہیے. عوام کے لیے لانگ ٹرم پلانز بنائیں، شارٹ ٹرم پلانز نہ بنائیں، لانگ ٹرم پلان بنائیں جس میں پبلک کو اور ان کی جنریشنز کو فائدہ ہو. یہ ہے پیپلز پارٹی کا ویژن. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگ بھی اس ویژن کو آ کے دیکھیں تو یہ ان کے لیے بھی بہتری ہوگی، ادھر کی عوام کے لیے بھی ہماری عوام ہے، اور وہ پاکستان کی ہر عوام ہماری عوام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر عوام کو ریلیف دینا ہمارا کام ہے. آخر میں ایک بات سے بھی کہوں گا کہ جو ناکو ٹیکس پہ وہ ریسنٹلی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. کل پرسوں بھی ANF نے ایک NGO کو پکڑا جو ڈرگز کا کام کر رہے تھے، اور ان کو جب پکڑا گیا تو ان کی گاڑیوں سے میڈیا کے اور پریس کے جھوٹے کارڈز بھی آئے کہ جی ان کو روکا نہ جائے. جعلی نمبر پلیٹس بھی پکڑی ہیں ANF نے. تو دیکھیں جی ناکو ٹیکس پہ سندھ حکومت نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایتوں پر
جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے۔ میں بہت کلیئر کہہ رہا ہوں اور یہ اس میسج کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کلیئر سمجھیں کہ اب ڈرگ یوزرز بھی جو ہے وہ کبھی بھی قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو ختم کر دیں اس ڈرگز کی عادت کو اور ان لوگوں کو انکریج نہ کریں جو منشیات بیچ رہے ہیں۔ اور سندھ حکومت سختی کر رہی ہے، اسکولز میں بھی ابھی ٹیسٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، کالجز میں یونیورسٹیز میں ٹیسٹنگ سٹارٹ ہوگی۔ ہمیں اسمبلی نے بھی مینڈیٹ دیا ہے، اسمبلی کی ساری پارٹیز نے مینڈیٹ دیا ہے، منشیات کے خلاف سیریس جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں آلریڈی، اور مزید بھی تیز کریں گے۔ اور ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ پرائیویٹ محفلوں میں، دعوتوں میں یا گھروں میں منشیات چل رہی ہے، تو اب ہم ان گھروں میں بھی گھسیں گے، جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے گھسنا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا، لیکن منشیات کی جہاں پہ ہمیں اطلاع ملے گی ہمیں ان گھروں میں بھی گھسنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ آپ کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا پڑ رہا ہے تو برائے مہربانی آپ خود اس چیز کو چھوڑ دیں۔ ہماری کسی سے دشمنی لڑائی نہیں ہے، لیکن ہماری منشیات فروشوں سے جنگ ہے، اور ان کو ہم کسی بھی صورت میں بخش نہیں کر سکتے۔ اس وقت سندھ پولیس، پاکستان رینجرز، اے این ایف اور جو ایکسائز کی نارکوٹک فورس ہے، سب ایک پیج پر ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ منشیات کا خاتمہ ہو، منشیات فروشوں کا خاتمہ ہو، منشیات کو جڑ سے نکال کے ہم باہر پھینکیں۔ اس میں ہمیں سول سوسائٹی کی مدد چاہیے۔ اب جس طرح یہ این جی اوز کا ہوا، یہ بہت برا ایک واقعہ ہوا ہے کہ آپ کی این جی اوز، اب ان این جی اوز کی بھی اسکروٹنی کرنی پڑے گی کہ آپ کی کچھ این جی اوز جو ہیں وہ منشیات فروشی میں ملوث ہیں، اور جو آپ کے آن لائن جس طرح بک رہی ہیں۔ ابھی کل بھی پرسوں ہم نے ٹریک کیا، ایک فیس بک پیج پہ جو ہے وہ ڈرگس جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے، اور پھر وہ کرتے کہیں کہ جی آپ نے آن لائن پیسے جمع کرا دیے ان کے پاس، ان کا ڈیلیوری بوائے آپ کو کوئی جگہ بتائے گا، وہاں کے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ سارے گینگز کو جو بس ہوں گے، یہ سارے گینگز سب پکڑے جائیں گے۔ ان کے ساتھ بہت برا اشر ہونے والا ہے، منشیات بیچنے والوں کے خلاف بھی اور منشیات استعمال کرنے والوں کے خلاف بہت برا اشر ہونے والا ہے۔ تو برائے مہربانی اس لعنت سے بچائیں، کیونکہ بڑے بڑے واقعات، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ بڑے بڑے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں ان کے پیچھے منشیات کا ہی ہاتھ آ رہا ہے، جو کہ ایک نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور یہ منشیات جو ہے، یہ آپ یہ نہ جو لوگ سن رہے ہیں اور اگر ان کے وہ خود استعمال نہیں کر رہے ہیں، ان کے گھر میں کوئی استعمال نہیں کر رہے، وہ شکر کریں خدا کا، کیونکہ اگر آج آپ کے گھر کا کوئی فرد استعمال نہیں کر رہا، لیکن جس طریقے سے یہ منشیات کا پھیلاؤ ہے، خدا نہ خواستہ یہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے گا منشیات استعمال کرنے والا۔ اس کو اگر ٹائملی گورنمنٹ نے، میڈیا نے، سول سوسائٹیز نے مل کر اس کو نہیں روکا تو یہ لعنت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ تو اس سے میری گزارش ہوگی کہ اس سے ہمارا خاتمہ ابھی حالیہ میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا ایک جلسہ اناؤنس ہوا تھا اور راتوں رات وہ کینسل بھی ہو گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں پر، خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت تنقید کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، یہ فیصلے بھی ٹھیک نہیں کر رہے، اب خود تنقید کے ذمے آ رہے ہیں؟ آ کے غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر حکومت میں آ کے بیٹھے، اور پھر جس طریقے سے ممبرز خریدے گئے، پھر اس نے جو ہوا کیا، جو ملک کا حشر 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے کیا، اس پاکستان میں ایک بھی ایسا کام نہیں ہے اچھا جو پی ٹی آئی گنوا سکے۔ ہاں، پی ٹی آئی گنوائے گی کیا؟ پی ٹی آئی گنوائے گی گالم گلوچ، پی ٹی آئی گنوائے گی سوشل میڈیا پہ بدتمیزی، 9 میں گنوائے گی، پی ٹی آئی کے کارناموں میں شامل ہے 9 میں کو جو انہوں نے جس طریقے سے ایک شرمناک واقعہ کیا، اور پھر لوگوں کو دھمکیاں دینا، لوگوں کی بےزتیاں کرنا، لوگوں کو گالم گلوچ کرنا، لوگوں کے گھروں پہ اٹیک کرنا، اور لوگوں کو کہنا کہ جی جو میری پارٹی چھوڑے گا ان کے بچوں سے کوئی شادی تک نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد ہر قسم کی گری ہوئی گفتگو پی ٹی آئی کے لیڈر نے ہمارے نوجوان نسل کو دی۔ اب ہوتا کیا ہے، کوئی نہ کچھ یہ مافیاز ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک پولیٹیکل مافیا تھا، انفارچونیٹلی یہ پولیٹیکل مافیا تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک منشیات اور ڈرگ فروشوں کا مافیا ہے۔ وہ لوگوں کو
نوجوان نسل کو لاتے اس پر. اس طرح یہ بھی ایک مافیا تھا جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اب اس مافیا نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں کیا ہے. آپ کی بات ٹوٹ پھوٹ کی، ظاہر ہے جب ان کے چیزیں ایکسپوز ہوتی جائیں گی تو ٹوٹ پھوٹ بھی ہوگی. پی ٹی آئی میں جو جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ان کے گھر سے لے کر باہر پولیٹیکل آرگنائزیشن تک ان کی ٹوٹ پھوٹ ہے، اور بہتر ہوتا کہ یہ غلط سیاست نہ کرتے، انتشار کی سیاست نہ کرتے. بہتر ہوتا کہ یہ غیر ملکی جو ان کے لابیسٹ ہیں، جو ان کو وہاں سے فنڈنگ کر رہے ہیں، یہ سیاست نہ کرتے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے کہیں قصور ہمارا بھی ہے، ہمارے سسٹم کا بھی قصور تھا. جب میں پھر کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ملک کا ایک آئینی ادارہ ہے یا نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ملک کا آئینی ادارہ ہے، اس آئینی ادارے نے کہا کہ جی فارن فنڈنگ کیس میں اس نے بھارت سے اور اسرائیل سے فنڈنگ لی، تو کیوں نہیں قانون حرکت میں آیا؟ اس وقت کی حکومت باقاعدہ ذمہ دار ہے. اس وقت ان کو قانون حرکت میں لانا ہوتا اور قانون پڑھتے، نہ کرتے کہ جی میری خواہش کیا، آپ کی خواہش کیا، یا پی ٹی آئی کی خواہش کیا ہے. ملک کا اگر قانون میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس نے بھارت اور اسرائیل سے پیسے لیے تھے اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے، اس ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، تو جو اس کی سزا قانون کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی وہ سزا اس کو دینی چاہیے تھی. وہ ہماری اپنی غلطی تھی. اسی طریقے سے جب اس نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تو جو اس ملک کے قانون میں سزا تھی وہ اس کو سزا دینی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ جی بہت وی آئی پی شخص تھا یا بہت لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، یا عدالتوں میں جاتا تو اس کو گڈ ٹو سی یو کے ریمارکس ملتے ہیں، یا اس کے لیے اس کے گھر ریگولرائز کیے جاتے ہیں، یا ثاقب نثار جیسے لوگ اس کے پیرول پہ تھے، یا یہ اس کے پیرول پہ تھا، مجھے نہیں پتا، کوئی نہ کوئی چکر تھا ضرور. لیکن آپ قانون کی کتاب کو پڑھ کے فیصلے کرتے ہیں نا. یہاں پہ انفارچونیٹلی قانون کی کتاب کو پڑھ کر فیصلے نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ گند بڑھتا گیا. جو سزا لکھی ہوئی تھی وہ سزا اس کو ملنی چاہیے تھی قانون میں، اور چیز ثابت ہونے کے بعد ملتی نا سزا. ثابت تو ہو چکی تھی. اکاؤنٹ چھپائے گئے پی ٹی آئی کے، ان اکاؤنٹ میں پیسے آئے 25 تک انہوں نے اکاؤنٹ چھپائے جس میں فارن فنڈنگ کے وہ پیسے آئے جو کہ ممنوعہ فنڈنگ تھی، جو پاکستان کے قانون اور آئین میں وہ استعمال نہیں کی جا سکتی تھی. وہ فنڈنگ استعمال ہوئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص گلٹی ہے، تو کیا اس گلٹی شخص کو پاکستان میں اس کو کیا ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے وہ قانون کتاب میں پڑھے نا. میری آپ کی خواہش کو چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے کہ میری ایک سیاسی مخالفت ہو جو کہ دشمنی نہیں ہے، اس نے اپنی سیاسی مخالفت کو دشمنی کیا. میں آج بھی عمران خان صاحب کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ وہ میرے سیاسی مخالفت میں سمجھتا ہوں ان کو. لیکن خدا نخواستہ ان کو کوئی چیز ہارم ہو یہ ہم نہیں چاہیں گے. ہم انسان ہیں، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کوئی کسی پولیٹیکل رائول کا جو ہے کوئی نقصان ہو. ہم سیاست میں دشمنی نہیں کرتے، ہم نے سیاست میں دشمنی نہیں کی. میرے لیڈر محترم آصف علی زرداری صاحب نے تو سب کو معاف کیا تھا. جن لوگوں نے ان کو جیل میں بھیجا ان کو بھی انہوں نے معاف کیا. جن لوگوں نے ان کو زبردستی 12 سال تک بغیر کسی سزا کے ان کو جیل میں رکھا انہوں نے ان کو بھی معاف کیا تھا. انہوں نے سب کو کہا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، ریکنسیلیشن کی بات کرتی تھی. ہم تو وہ پارٹی ہے لیکن ہم کسی کے دشمنی. لیکن میں کہتا ہوں جو قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے، اگر 9 مئی کا ایک گھناؤنی سازش تھی اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے املاک کے خلاف، کیونکہ یہ کسی کو قانون میں اختیار نہیں ہے دنیا بھر میں کہ آپ ملک کی بسیں جلا دو، ملک کے ایمبولینس جلا دو، ریڈیو پاکستان جلا دو، آپ پارلیمنٹ جلا دو، آپ سڑکیں جلا دو، آپ ٹائر جلا دو، آپ مجسمے جلا دو، لوگوں کے گھر میں گھس کے جلا دو، قائد محمد جناح کا گھر جلا دو، جناح ہاؤس جلا دو، کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جاؤ، سب کچھ کر لو. یہ پاکستان کسی قانون. اور ہاں جہاں قانون پریویل کرتا ہے، جو ہمیں بہت بڑے لیکچر دیتے تھے پی ٹی آئی کے رہنما، پی ٹی آئی کے لیڈران، ان کی تقریر کا آدھا مواد جو وہ انٹرنیشنل کوٹ کرتا تھا، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ کیپٹل ہل امریکہ میں جو واقعہ ہوتا ہے اس کا پڑھ لیں. 15 سال 20 سال لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. تو اگر کیپٹل ہل کا واقعہ کرنے والوں کو 15 سال 20 سال سزائیں ہوئی ہیں تو آپ کو سزا کیوں نہ ہو؟ کیا صرف آپ لاڈلے ہی رہو گے؟ تو یہ میرے گریوینسز ہیں. میں کہتا ہوں یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. سر بارش کی پیشن گوئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے میئر حضرات اور مختلف نمائندے آن بورڈ ہیں، لیکن آپ اگر کراچی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے تو اہم اشارہ ہے 4-5 مہینے پچھلے پرانے جو ہے وہ کھڈے گڑے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے گھنٹوں ٹریفک بلاک ہے، ان کو ریسکیو نہیں کیا جاتا. بہت بڑی بری صورتحال ہے.
تو اس حوالے سے بھی کوئی ہدایات آپ نے جاری کی ہے یا کچھ کہیں گے آپ کے ناظرین وغیرہ کیا کریں؟ امیر صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس بارشوں میں کے بعد سڑکوں کر کے جب ٹائم نکلتا ہے اس کو پانی ڈرین کرنے میں سڑکوں کی حالت خراب ہوتی ہے. بٹ جہاں جہاں پہ یہ سڑکیں خراب ہوئی ہیں یا نقصان پہنچا ہے ڈیفینیٹلی جب یہ سڑکیں مطلب بارش ختم ہو جائے گی اور ویدر چینج ہو جائے گا تو اس پہ پیچ ورک گورنمنٹ امیڈیٹلی کرائے گی. جہاں جہاں تک بھی اس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ٹریفک کی روانی کسی طریقے سے متاثر ہو, تو ہم اس پہ امیڈیٹ اور لوگوں کو کوئی تکلیف ہو امیڈیٹلی اس میں پیچ ورک ہوگا. اچھا سر, ایک آپ کی نیم اتحادی جماعت ہے وفاق میں آپ کے ساتھ اتحادی ہے FPM پاکستان, جی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی نے نام دے کے کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے کراچی کے شہر کو جان بوجھ کے تباہ کر دیا ہے, کراچی موجودوں سے بھی بری حالت میں ہے. FPM کا جو موقف ہے مسلسل اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, آپ یقیناً پڑھتے ہیں, آپ کا رد عمل بھی آتا ہے, تو آپ کا FPM کے بارے میں آپ کی حکومت کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو ایم کیو ہماری نیم اتحادی کے اتحادی اس وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وفاق کی حکومت میں ہم نہیں ہیں, ایم کیو ہے. تو پہلے تو جماعت صاحب اس کو آپ تصحیح کر دیں کہ ایم کیو از ناٹ ان کولیشن, لیکن ٹھیک ہے ایم کیو کے پاس اس وقت صرف بیانات ہی رہ گئے ہیں کرنے کے لیے. آپ بتائیں, آپ ایک سینئر صحافی ایم کیو کے پاس ابھی رہا کیا ہے؟ اگر وہ بیان بھی بیچارے نہ دیں تو باقی کیا کریں؟ تو ان کے بیانات کو زیادہ سنجیدہ نہ میں لیتا ہوں نہ آپ لوگ لیا کریں. ان بیچاروں کو بیان دیا کریں تاکہ کسی طریقے سے میڈیا میں زندہ تو رہیں. سڑکوں پر یا پبلک میں تو وہ نہیں ہے اس وقت, کم از کم میڈیا میں ان کو زندہ رہنے کے لیے بیانات کا ہم لیوریج دیتے ہیں, جا کے عیش کریں. جی شرکت یہ فرمائی کہ ابھی جیسے کل بلوچستان میں PMD گئے تھے, تو کیا وجہ ہے کہ سامنے KPS کے وقت تو تمام جماعتیں سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا, لیکن بلوچستان کے بعد سیاسی جماعتوں نے بھی ابھی تک اتفاق نہیں ہو پایا. دوسری بات, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سندھ کے اسپتالوں میں باہر سے بھی پاکستان کے لوگ آتے ہیں علاج کے لیے, تو کوئی ایسا اسپتال وارڈ بنا ہے جس میں محترم نواز شریف کی بیماری کا بھی علاج ہو سکے, کیونکہ کئی بیماری کے پتے آپ نے. لیکن میں نواز شریف صاحب کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے. اور آپ جو سوال میں قاضی صاحب ٹویسٹ دینا چاہ رہے تھے نا, وہ میں ٹویسٹ میں آپ کے ٹریپ میں نہیں آؤں گا. میں اس بال کو مس کرنا چاہوں گا, پسند کروں گا, ٹھیک ہے. جو ابھی سانے بیس کے بعد تمام جماعتیں تو ایک لیکن بلوچستان کے بعد دیکھیں جی, بلوچستان والا واقعہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ روایتوں کے میں موجود تھا کبھی کہ بے گناہ لوگوں کو, ایک مزدور لوگوں کو اس طریقے سے ان کو شہید کرنا, پھر ہماری فورسز پہ اٹیک کرنا. دیکھیں جی, کبھی بھی ہتھیار جو ہے وہ سولوشن نہیں ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کے جتنے واقعات ہیں وہ سنگین دہشت گردی کے واقعات ہیں, اور جیسے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو بھی دہشت گرد ان واقعات میں ملوث ہوگا فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ سختی کرے گی. تو ہم اس کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں جی, کہ جہاں پہ بھی کسی مزدور کو, کسی بے گناہ کو, ہماری فورسز کو, ہمارے جوانوں کو, ہمارے محافظوں کو اگر کہیں پہ بھی اس طریقے کے اٹیک ان پہ ہوں گے تو ہم اس چیز کی بھرپور مذمت بھی کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ جی جو بھی اس پہ ملوث لوگ ہوں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آپ نے بتایا کہ میکسیمم جو ہے وہ 190 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. ایک تو بارشوں کے بعد جو نقصان, یہ صرف ایک دن کا میں نے فکر دیا تھا آپ لوگوں کو, تو اس میں جو نقصان ہوگا لوگوں کا, یہ اسپینڈ ختم ہوگا مانسون کا, تو اس کے بعد آپ نے لوگوں کو کہیں کمپنسیٹ کریں گے, ان کا ازالہ کیسے کریں گے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنر سے فائر ہے, بیچ میں آپ نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ گورنر کو ہٹایا جائے. پارٹی اور صوبائی حکومت دونوں گورنر کو ہٹانا چاہتی ہے, وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ نہیں ہٹتے, اور دوسرا آپ ان سے فائر کیوں ہیں؟ یا آپ پتہ نہیں کہاں سے باتیں لے آتے ہو. اچھا, ہم کسی سے کوئی خائف نہیں ہے, ہر ایک بندہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ کام کرنے دیں ان کو. اور جو بھی پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے ایشوز ہیں آپس میں کوئی ڈسکشن یا جو بھی چیزیں وہ ان کے حد تک, اور ہم کہتے ہیں ہر آدمی کام کرتا رہے, اپنے کام سے کام رکھے اور کام کرے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بات کی, بیانات کی, تو جو پاکستان وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ صرف ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک SHO کی ضرورت ہے. کس نے کہا یہ؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے. تو کیا آپ ان کے بیان سے جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ کیا بلوچستان ایک SHO کی مار ہے, اس کا IG تبدیل ہو جاتا ہے, کیا کہیں گے؟ مجھے جی اس کا انہوں نے کس کانٹیکس میں کہا, مجھے اس کا علم نہیں ہے.
جی آپ साइक्लोन जो है वो अब करीब 180 किलोमीटर दूर है, तो इस तरह से इस साल से जो है क्या अपडेट है, क्या साइक्लोन की क्या शिद्दत है, अगर सिंध की सारी पट्टी को अगर टकराएगा तो बदीन को नुकसान होने का खदशा है। दूसरा ये कि हर के बच्चों में जो है अब मंशियात जो है वो फैल रही है, जो हम मैनपुरी कहते हैं वो ज़्यादा फैल रही है। जगह जगह जो रास्ते हैं बेकू खास से लेकर उमरकोट तक हर केबिन में जो है छुपाए जा रहे हैं जो मैनपुरी है, और ये उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे कि नहीं? देखिए जी, जो मेनपुरी और गुटका ये पुलिस का डोमेन है, वो पुलिस कर रही है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का हमारा डोमेन जो है वो ड्रग्स है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और पुलिस भी कर रही है। तो और हमने कुछ हमारे रेड्स में कुछ ड्रग्स के साथ हमें अगर ये स्मगल शुदा छालिया या मेनपुरी गुटका मिलता है तो हम वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी जितनी भी इलीगल चीज़ें हैं वो करें, और पुलिस बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है। तो पूरे इदारे सरकार के उस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं। आखिर पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है कच्चे में डाकुओं के खिलाफ, पुलिस वाले भी शहीद हो रहे हैं, घोड़की में एक दफा फिर एक साहब को और शहीद किया गया है, उस हवाले से आप कुछ बताएंगे? जी, बड़ा अफसोसनाक वाकया है, लेकिन उसका एक कल्प्रिट गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा, क्योंकि वो एक खबर आई थी कि आप असेंबली में शायद नार्कोटिक्स के हवाले से कोई नया लॉ लाना चाह रहे हैं, कोई बिल लाना चाह रहे हैं, अलग कोई नार्कोटिक्स फोर्स बना रहे हैं, थोड़ा सा इसकी। देखिए जी, नार्कोटिक्स फोर्स तो हमने अभी बना ली है ऑलरेडी। लॉ हमें बनाना था जो कि नहीं बन सका था इतने साल, तो वो लॉ हमने जो है वो रेडी कर दिया है, ड्राफ्ट इसी सेशन में इंशाल्लाह उसको पास हो जाएगा। आपके दोस्त गवर्नर साहब ने बयान दिया है कि उनके हालात जैसे सियासत से वापस हो जाएंगे। मैं जी गवर्नर साहब की इस बात से टोटल डिसएग्री करता हूँ। उनको पता होना चाहिए कि ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने मुल्क बनाया था, और सियासत पे किसी किस्म की पाबंदी की बात मैं समझता हूँ कि ये नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।